اب آپ حیدرآباد میں گئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اٹھتے ہی پھر تنقید کرنا بھی شروع کر دی، آپ نے نام لے کر نشانے بنانے بھی شروع کر دیے، وہ آہستہ آہستہ آپ نے بھی کہا کہ آہستہ 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 آپ کو جو عزت دی گئی، آپ کو جو احترام دیا گیا، آپ نے اس کی وہ جو کہتے ہیں کہ لاج نہیں رکھی، چلے ٹھیک ہے آپ اپنی تقریریں بھی کریں کچھ بھی کریں، کہ آپ کا جو لیڈر ہے جس نے آپ کے ذہنوں میں صرف انتشار، صرف جو ہے وہ ملک اور حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں کرنا اور جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی جس سے خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان ہو، آپ نے وہ ہر کام کیا انفارچونیٹلی۔ اس دن کراچی میں ہوا کیا؟ کس طریقے سے کوشش کر کے کہ ایک دفعہ پھر 9 میں جیسا واقعہ کریں، حالات خراب کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ انہوں نے آنے سے پہلے اپنا ایک پروگرام دیا، جیسے ہی ان کے آنے کی اطلاع ہوئی تو سندھ حکومت نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا گیا جی آپ آ رہے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر سیکیورٹی حکومت سندھ فراہم کرے گی، آپ کو جو سہولیات چاہیے، جو فیسلٹیز چاہیے، حکومت سندھ آپ کو پرووائڈ کرے گی، اور آپ کو اگر بلٹ پروف گاڑی چاہیے، آپ کو جتنی بھی پولیس درکار ہے، ایز اے چیف منسٹر اور ویسے بھی آپ ایک صوبے میں ایز اے مہمان کے طور پہ آ رہے ہیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بلٹ پروف گاڑی نہیں چاہیے، بلٹ پروف گاڑی ہم اپنی خود انہوں نے ارینج کی ہوئی تھی، باقی انہوں نے سیکورٹی کے لیے آمادگی رکھی جو کہ ان کا رائٹ تھا، ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی گئی۔ میں پہلے سے بتاتا چلوں گا، اس سے پہلے ایک تھریٹ بھی آیا تھا، ہم نے جان بوجھ کے اس تھریٹ کی خبر کو موقع سے پہلے نہیں کیا تھا، لیکن ان کو بتا دیا گیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کو کہ جی کوئی ایک سیکورٹی ادارے کی طرف سے آپ کو جو ہے آپ کے لیے تھریٹ، ایک الرٹ جاری ہوا ہے، ان کو بتا دیا گیا تھا، لیکن ہم نے اس وقت اس لیے نہیں بتایا پبلک میں تاکہ خدا نہ خواستہ جو ہے اس کو سن کے کوئی اور اپنا کوئی جو ہے وہ کوئی اس کو موقع کا فائدہ نہ لے۔ تو خیر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اس کے بعد پھر ہمارے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب نے پی ٹی آئی کے صوبائی رہنماؤں سے رابطہ کیا اور ان سے پورے پروگرامز چاک آؤٹ کیے کہ جی آپ آئیں، موسٹ ویلکم، آپ جو ہے آپ کو جلسہ کرنا ہے، جگہ بتائیں، ہم آپ کو جلسے کی جگہ دیں، آپ کو جو سہولتیں چاہیے، لیکن آپ کسی طریقے سے سڑکیں ڈسٹرب نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جیسے لوگوں کو تکلیف ہو، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو کہ ہمیں آلریڈی معلومات آئی ہیں کہ آپ کی سیکورٹی کو خدشات ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیزیں نہ ہوں۔ اور بڑے اچھے ماحول میں ساری گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ آئے، آپ نے دیکھا کہ جی سندھ کے ایک سینئر وزیر، ایک سینئر رہنما، کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی صاحب گئے، انہوں نے ان کا استقبال کیا، جیسے ہی اپنے جہاز سے باہر نکلے تو وہاں پہ ان کو جو سندھی جو ہمارا کلچرل ہے، ان کو اجرک پہنائی گئی، ان کو عزت دی گئی، ٹوپی پہنائی گئی، اور ان کو جو ہے ان کو ویلکم کیا گیا، جو کہ ایک اچھے جسچر کی شروعات بھی تھی، اور یہ ساری چیزیں دل سے کی گئیں، اس کا کوئی وہ نہیں تھی کہ کسی میڈیا میں دکھانے کے لیے، آپٹکس دکھانے کے لیے، ایک اخلاق کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور سندھ میں ہمیشہ مہمان نوازی مشہور ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے کلچر میں ان کو استقبال کیا گیا، وہ کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ آئے خیر سے۔ ان کو پہلے دن ہی جو ہماری بات چیت ہوئی تھی، جب ان کی ناصر شاہ صاحب سے ان کو کہا گیا تھا جی آپ ان علاقوں میں جائے گا، ان علاقوں میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں پہ ہمیں جہاں پہ کچھ جو تھریٹس ہیں اور باقی ایشوز ہیں، کمٹمنٹ کی، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ شام کے ٹائم پہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں نظر گئے، منع کیا گیا تھا، انہوں نے بولا ہم نہیں کریں گے۔ پھر سندھ حکومت نے کیا کیا، چلو ٹھیک ہے مہمان ہے، اس کو اب جو کمٹمنٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کو ایک سیکورٹی پلان ترتیب دینا پڑتا ہے، کسی بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے اور جہاں پہ تھریٹ ہو تو آپ کو ایک سیکورٹی پلان بنانا پڑتا ہے کہ جی کون کون سے علاقے آپ نے پہلے طریقے سے وہاں پہ ان کو ریکی کرنی ہے اور ساری چیزیں کرنی ہے، کوئی افسوسناک واقعہ نہ ہو۔ خیر کمٹمنٹ کی، اس کے باوجود بھی کمٹمنٹ کو پھر انہوں نے جو ہے اس کی وائلیشن کی، اور انہوں نے سیکورٹی کی بریچ کرتے ہوئے ان علاقوں میں گئے ساؤتھ میں جہاں پہ انہوں نے کمٹمنٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ ڈے پھر پتہ چلا جی حیدرآباد جا رہے ہیں، بسم اللہ، حیدرآباد گیا۔ حیدرآباد میں ان کو مکمل طور پہ وہی سیکورٹی، وہی ساری چیزیں۔
جو انہوں نے روٹ دیا تھا کہ جی واپسی میں جو ان کو روٹ انتظامیہ نے دیا تھا اور انہوں نے اس کو اگری کیا تھا، اس روٹ پہ نہیں کہ رات کو یہ چلے گئے حیدرآباد والی پل پہ. اب مجھے وہ کتنے لوگ جو حیدرآباد سے واقعی میں حیدرآباد آتے جاتے ہیں، آپ لوگ روز جاتے ہوں گے، آپ روٹین میں ابھی بھی چلے جائیں نا، دن کا ٹائم ہے، وہاں پہ ٹریفک میں پھنسیں گے. وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی، فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پروجیکٹ ہے، وہ پل ہے. پورے پاکستان کی مین آرٹری وہ ہے. پورے پاکستان سے اگر آپ کو کوئی بھی گڈس ٹرانسپورٹ ہے، آپ کے پورے پاکستان کی امپورٹ، آپ کے پورے پاکستان کی ایکسپورٹ جو کہ کراچی پورٹ پہ ہوتی ہے، ساری ہیوی ٹریفک جو ہے وہ اس پل سے جاتی ہے. آپ روٹین میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ پھنس جاتے ہو. اور جب آپ بغیر پلان کے آپ روٹ ایک دیتے ہو، وہاں پہ آپ اپنے پورے جلوس لے کے پہنچو گے اور اپوزٹ سائڈ سے پورے کراچی سے پوری پاکستان کی ٹریفک ترسیل میں جاری ہوگی، ظاہر ہے آپ کا ٹریفک میں بلاکیج ہوگی وہاں پہ موصول. ظاہر ہے ہمیں بھی افسوس ہوا، لیکن وہ ان کو وہاں پہ کافی انتظار کرنا پڑا، وہ ٹریفک پھنس گیا. اب آپ حیدرآباد میں گئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اٹھتے ہی پھر تنقید کرنا بھی شروع کر دی. آپ نے نام لے کر نشانے بنانے بھی شروع کر دیے. وہ آہستہ آہستہ آپ نے بھی کہا کہ آہستہ 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 آپ کو جو عزت دی گئی، آپ کو جو احترام دیا گیا، آپ نے اس کی وہ جو کہتے ہیں کہ لاج نہیں رکھی. چلے ٹھیک ہے، آپ اپنی تقریریں بھی کریں، کچھ بھی کریں، ہمیں اس کا فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے ایک ایک چیز کی باقاعدہ وائلیشن کی. اور حیدرآباد والے میں بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حکومت سندھ پہ الزام لگا دیا کہ حکومت سندھ نے مجھے جو ہے وہاں پہ روکا. اچھا، حکومت سندھ نے اگر آپ کو حیدرآباد برج پہ آپ کی انتظامیہ کی غلط کمٹمنٹ کی وجہ سے، اور جہاں پہ رش کا ہمیشہ پھنسنے کا چانس ہوتا ہے اس حیدرآباد والی اس برج پہ، حکومت سندھ کو کیا فائدہ ملا اس سے؟ بلا اگر آپ کو وہاں پہ کچھ گھنٹے آپ پھنس گئے تو حکومت سندھ کو سے کیا فائدہ ملا؟ کیا مقصد پورے ہوئے؟ کہ آپ یکدم آپ الزام لگانا شروع کر دیا دوسرے دن صبح کو کہ مجھے سندھ حکومت نے جو ہے وہ ٹریفک میں مجھے پھنسا دیا. اور یہ کہ ہمیں کیا آپ کو کوئی ٹیز کر کے ہمیں کوئی فائدہ ملنا تھا؟ اگر ہمارے رویہ اس طرح ہوتے جس طرح پی ٹی آئی کے رویے رہے ہیں تو پھر تو ہم آپ کو بالکل خدا نہ خاصا کسی کا ڈر خوف تو نہیں، ہم آپ کو بالکل بولتے جی نہیں، آپ کو ہم ویلکم ہی نہیں کرتے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب آپ کو یہ علم میں ہے کہ جی آپ کو ویلکم بھی کیا گیا، آپ کے لیے روٹس بھی پرووائڈ کیے گئے، آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کی گئی، تو آپ کو 4-5 گھنٹے کسی ٹریفک میں پھنسا کے ہمیں کیا ملنا تھا؟ کیونکہ وہ آپ اپنی جو آپ کے جو روٹس دیے گئے ان روٹس پہ آپ نے فالو نہیں کیا، اور اپنی غلط قسم کی پالیسی کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر آپ حکومت سندھ پہ مطلب الزامات لگا رہے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے جو ہم ٹریفک میں پھنس گیا. چلیں یہ بات بھی ختم ہوئی. پھر کہا گیا جی ہمیں جلسہ کرنا. یس، جلسے کی اجازت دی گئی. جلسہ کی اجازت وربلی پہلے دے دی گئی تھی، اور پھر جو ادارہ ہے ان کو 1-1.5 گھنٹے کی دیر ہوئی جو لیٹر کی، وہ لیٹر دے دی کہ آپ جلسہ کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ باغ جناح جو ہے وہ حکومت سندھ اجازت دیتی ہے لا اینڈ آرڈر وغیرہ ساری چیزیں دیکھ کر. اس کے بعد جو ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے جو ٹرسٹ اجازت دیتا ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے. کیونکہ جب قائد اعظم کی جو وہ مزار قائد ہے اور اس کے سراؤنڈنگ جو ایریاز ہیں، وہ ٹرسٹ اس کو کرتا ہے پورا مانیٹر، اور وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے. ان کی اجازت میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو وہ ایک تھا. ہم نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ جلسہ نہ کرو، آپ جلسہ کرتے. ہم نے یہ بھی کہا جی اچھا جب ہم نے جلسے کی اجازت دی 5 منٹ کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا بیان ہے کہ اب ہم جلسہ گراؤنڈ پہ نہیں کریں گے. آپ سب نے وہ بیانات دیکھے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی. 5 منٹ کے اندر اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز تھی کہ کوئی شرارت کرنی ہے، کوئی گڑبڑ کرنی ہے، کوئی کانفلکٹ کرنا ہے، کوئی لڑائی کرنی ہے. آپ نے کہا جی ہم جلسہ جو ہے وہ اب گراؤنڈ کے اندر نہیں کریں گے، اب گراؤنڈ کے باہر کریں گے. ہم نے کہا جی ہوم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ کو جس چیز کی اجازت ملی آپ وہ کام کریں، باقی کام آپ نہیں کر سکتے. اور ان علاقوں میں ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ دیکھ لیں، کراچی میں ایم کیو ایم کا دیکھ لیں، جماعت اسلامی کا دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، سندھ بھر میں کہیں بھی دیکھ لیں، تو وہاں پہ ٹریفک پولیس اور پولیس جو ہے ٹریفک پلان بناتی ہے. کیا کرتی ہے کہ جی 3-4 رستے روک دیے جاتے ہیں اور ایک ہی لوگوں کے آنے کے لیے ایک ہی انٹری اور ایک ہی ایگزٹ ہوتا ہے. آپ نے کوئی بھی کوئی جلسے کور کیے ہوں، یہ نہیں ہوتا کہ ہر طرف سے لوگوں کو اجازت دے دی جائے گی کہ کہیں پہ آ کے بلاکیج ہو، اور پھر سیکورٹی والے جو اپنے ایک سیکورٹی کا وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو نہ کر سکے. آپ کو پتا کہ جب ہم محرم کے جلوس ہوتے ہیں تبھی بھی ایک سیکورٹی کا ایک پورا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ ہر جگہ سے ٹریفک نہیں کھول جاتی، کہیں کنٹینر لگا کے بند کیے جاتے ہیں علاقے، تاکہ جی ہر جگہ سے جو ہے لوگ نہ آ سکیں. خدا نخواستہ کیونکہ آپ کے پاس تھریٹ الرٹ تھا
کہ کوئی دہشت گرد گھسنا آ جائے تو ایک ہی راستہ کھولا جائے جہاں پہ سب کی چیکنگ اور ساری چیزیں ہوں. وہی انتظامات ان کے لیے بھی کیے گئے تھے, اور ناصر شاہ صاحب نے ان کو یہ بھی آفر دی تھی, بھائی آپ کو انتظامیہ انتظامات کے لیے جو چیزیں درکار ہے وہ دینے کے تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی تو ہم آپ کو لوگ بھی بھر کے دینے کے تیار ہیں, اگر آپ کو کوئی ایسا بھی آپ ہمارے مہمان ہو. خیر ان تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا, اور پھر ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی, وہ پھر حکومت نے بہت ہی تحمل سے اس کا جو ہے مقابلہ کیا. خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے. جس طریقے سے پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے, جس طریقے سے میڈیا کی گاڑیاں, یا آپ میڈیا مین بیٹھے ہیں, آپ کی گاڑیوں کو جس طریقے سے اس کے شیشے توڑے گئے, آج ٹی وی کی وین کے شیشے توڑے گئے, باقی میڈیا ہاؤسز کے لوگوں کو, صحافیوں کو زد و کوب کیا گیا. خواتین صحافیوں کو, جو کہ پی ٹی آئی کی ایک پرانی روایت رہی ہے, ان کو آپ نے نشانہ بنایا. تو یہ ساری ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے, جس نے آپ کے ذہنوں میں صرف انتشار, صرف جو ہے وہ ملک اور حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں کرنا, اور جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی جس سے خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان ہو, آپ نے وہ ہر کام کیا. انفارچونیٹلی یہ تو حکومت سندھ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. حکومت نے کہا کہ ہم امن امان کو کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے, اور کوئی ایسا ماحول نہ کریٹ کریں. آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کے بعد نہ پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت میں کوئی پرچہ کاٹا گیا کوئی چیز کی, نہ ان موصوف جنہوں نے کمٹمنٹس کی تھی حکومت کے ساتھ, وربل کمٹمنٹس تھی کہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے, جو آپ کا پلان ہے اس پہ کریں گے. آپ اپنے, اور اس جلسے میں بھی آپ نے اپنے مرضی سے اپنے روٹس لیے. جب آپ کے لیے ایک روٹ کھولا گیا جس میں آپ کو اور آپ کی پبلک کو آنا ہے, تو آپ نے وہی روٹ اختیار کرنا تھا. آپ گھوم پھر کے اپنی مرضی سے پھر آپ نے وہ اپنی وہ کر کی, اور آپ نے جس طریقے سے وہاں پہ پولیس کو, جو پولیس کے افسر, جو بیچارے سپاہی جو آپ کی ہماری حفاظت کے, ان کو جیسا زدوکوب کیا, ان کو وہ زخمی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی انتشاری سیاست ہے جس کی وجہ سے ہمارا اور پورے پاکستان کا آپ سے اختلاف ہے, کہ اس کراچی میں پہلے بھی اس طرح کی انتشار کی سیاست جن لوگوں نے کی, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. آپ نے پھر وہی انتشاری سیاست کرنے کی کوشش کی, آپ نے پھر وہی نفرت انگیز زبان استعمال کرنے کی کوشش کی, آپ نے پھر اس طریقے سے مخالفوں کو, جس طریقے سے سیاسی مخالفوں کو ایک ادب کے دائرے میں بات کی جاتی ہے, آپ نے پھر جو ہے بلو دا بیلٹ آپ نے وہ گفتگو کی. یہ کہیں سے بھی قابل قبول نہیں. میں آپ کو صرف ایک سلائڈ دکھاتا ہوں, یہ غور سے دیکھیے گا. پہلے ایک سیکنڈ, یہ سارے میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں کہ اس دن کراچی میں ہوا کیا. یہ چلائیں جی. چاروں طرف سے پتھر برسائے جا رہے تھے, ڈنڈیوں سے جو ہے وہ مارنا شروع کیا ہے, لاتے ایک دوسرے اس کی ناک کھول دی گئی, اس کا منہ پھاڑ دیا گیا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کوشش کر کے کہ ایک دفعہ پھر 9 میں جیسا واقعہ کریں, حالات خراب کریں, قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اور پولیس نے کس صبر و تحمل کا کام لیا, حکومت نے کس صبر و تحمل کا کام لیا. اگر حکومت کے ذہن میں کوئی شرارت ہوتی تو حکومت سخت کارروائی کر سکتی تھی, حکومت جو ہے گرفتاریاں کر سکتی تھی, حکومت جو ہے ان پہ مقدمے قائم کر سکتی تھی. لیکن ہم نے کہا نہیں, ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کو کہتے گئے, ہم نے ان سے رابطے مسلسل رکھے کہ جی آپ مہربانی کر کے اس طرح کے حرکت نہ کریں, قانون ہاتھ میں نہ لیں. یہ سارے جو اپنی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں تو آپ سارے صحافی تھے, آپ سب اس چیز کے آئے وٹنس ہیں.
تو پورے پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور یہ اپنی طرز سیاست کو تبدیل کرنے کی کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے۔ جو انتشار کی سیاست انہوں نے پورے پاکستان میں کی ہوئی ہے، جس طریقے سے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں بیٹھ کر یہ پروپیگنڈاز کرتے رہے، جس طریقے سے یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ قومی ادارے میں آ کے یہ صحیح اور صاف سیاست کریں۔ جو یہ رویہ ہے یہ بہت قابل مذمت ہے، اور ہم سب اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے مہمان نوازی ہم نے دل سے کرنے کی کوشش کی، ہم نے پہل کی مہمان نوازی کرنے میں، ہم نے روایت کو ہٹ کے سیاسی مخالفت کو ایک جگہ رکھ کے ہم پہ یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ اگر پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کو اس طرح ویلکم کریں، اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں کوئی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اتحاد ہونے والا۔ ہم نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی سیاست الگ ہے، ہماری سیاست الگ ہے۔ ان کی سیاست جو پی ٹی آئی کے وہ انتشار والی سیاست ہے، ہماری پرامن اور ڈیموکریٹک سیاست ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ ہمارے صوبے میں آ رہے ہیں تو ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کو نہ صرف ان کو فیسلیٹ